السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عافیہ فیاض بندرکر ہے۔ میں ششم جماعت کی طالبہ ہوں۔ میرے اسکول کا نام ایس ایس ہائی اسکول جونیئر کالج موربہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے میری جغرافیہ کی ایکٹیویٹی پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ہے قلعے پر واقع تالاب۔ مہاراشٹر کے اکثر پہاڑی قلعوں پر تالاب یا ہاتھی خانے پائے جاتے ہیں۔ دراصل یہ چٹانوں کی کانوں کے گڑھے ہیں۔ ان کانوں سے نکالی گئی چٹانوں کا استعمال قلعے کی تعمیرات میں کیا گیا تھا۔ کانوں کی وجہ سے بننے والے گڑھوں میں پانی جمع کر کے تالاب بنائے گئے تھے۔ یہ ہے بھیرا گھاٹ۔ مدھیہ پردیش میں بھیرا گھاٹ پر نرمدا ندی میں کشتی سے سفر کرتے وقت اس ندی کے کناروں پر مرمر کی چٹانیں نظر آئیں گی۔ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت اور پونم کی رات میں نرمدا کے کنارے چاند کی روشنی میں یہ چٹانیں دمکنے لگتی ہیں۔ یہ منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ سمندری آتش فشاں۔ جس طرح زمین پر آتش فشاں پھٹتے ہیں، اسی طرح کا عمل سمندروں میں بھی ہوتا ہے۔ شکل 6.3 دیکھیے۔ آتش فشاں پھٹنے سے متعدد قسم کی معدنیات، راکھ، نمک اور گیس پانی میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے سمندری پانی میں معدنیات اور نمکیات کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ یہ سمندر کے پانی کی متواتر تبخیر سے پانی کی مقدار کم ہو کر نمکیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے سمندری نقل و حمل۔ بحری روئے آبی نقل و حمل کے نقطہ نظر سے نہایت اہم ہے۔ سمندری نقل و حمل عام طور پر سمندری روؤں کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ اس سے جہاز کی رفتار قدرتی طور پر بڑھتی ہے اور وقت اور ایندھن کی بچت ہوتی ہے۔ یہ ہے کچرے سے توانائی پیدا کرنے کا منصوبہ۔ بڑے شہروں میں بڑے پیمانے پر ہر روز کچرا جمع ہوتا ہے۔ بڑے شہروں میں کچرے کا صفایا کرنا ایک بڑا مسئلہ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے کچرے کی درجہ بندی کر کے حیاتی کچرے کا استعمال گیس پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہوائی توانائی۔ اس توانائی کا استعمال انسان صدیوں سے کر رہا ہے، مثلاً بادبانی کشتی۔ لیکن ہوائی طاقت کا استعمال بجلی پیدا کرنے کے لیے نیا ہے۔ ہوائی توانائی حاصل کرنے کے لیے ہوا کی رفتار 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔